وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ سنایا ہے، انسانوں سنو، تیرے رب نے یہ فیصلہ سنایا ہے، لا تعبدو، کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ جھکنا ہے، ماتھا ٹیکنا ہے، عبادت کرنا ہے، مانگنا ہے، منتیں ماننا ہے، نظر ماننا ہے کسی کے نام پر جانے قربان کرنی ہے تو وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، حدیث پاک میں ایک واقعہ آیا ہے، بہت لمبا واقعہ ہے، اسی کے اوپر کچھ بات کرنی ہے۔ اس واقعہ کے اندر زمانے کے حساب سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عبرت کی ہیں۔ واقعہ یوں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں 3 آدمی کی ایک جماعت کہیں جا رہی تھی کہ اچانک سے بارش آئی، یا ایک روایت کے مطابق ہے کہ بارش نہیں آئی، یوں ہی رات کا وقت ہو گیا۔ تو دونوں روایت کو ملا لیجئے، یا تو بارش سے چھپنے کے لیے یا رات گزارنے کے لیے ان 3 لوگوں کی جماعت نے ایک پہاڑ کے غار کے اندر پناہ لیا۔ پہاڑ کا جو ہوتا ہے، یعنی پہاڑ ہوتے ہیں چاروں طرف سے، بیچ میں چند پتھروں کے بیچ میں گفا کی طرح ہوتا ہے، روم کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو غار کہتے ہیں عربی میں۔ تو ان تینوں لوگوں نے اس غار پر جا کر پناہ لی کہ رات گزر جاوے تو ہم لوگ صبح چلیں گے، یا دوسری روایت کے مطابق یہ کہ بارش ختم ہو جاوے تو پھر ہم لوگ آگے کا سفر طے کریں گے۔ یہ سوچ کر تینوں کے تینوں لوگ اس غار کے اندر داخل ہوئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اوپری حصے سے بڑا سا چٹان، بڑا سا پتھر لڑکتا ہوا اس غار کے منہ پر آ کر اٹک گیا۔ اب وہ جو غار کا منہ تھا اسی سے نکلنا تھا، اسی کے ذریعے سے داخل ہونا تھا۔ جب وہ غار بند ہو گیا تو اب اس سے باہر آنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ بارش ختم، اب یہ لوگ نکلنا چاہیں، چٹان اتنی بڑی ہے، پتھر اتنا بڑا ہے کہ وہ 3 آدمی سے سرک نہیں سکتا، ہٹ نہیں سکتا۔ اب کیا کیا جاوے، اور پہاڑی علاقہ ہے، وہاں کوئی مددگار بھی نہیں۔ ایسے حالات ہم میں سے بھی ہر ایک پر آتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے ہم ایسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، ایسی پریشانیوں میں گرفتار ہوتے ہیں کہ وہاں ہمارا اور ہمارے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ ہماری اس مصیبت کو جاننے والا اللہ کے سوا اور ہمارے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ تو ایسی مصیبت سے چھٹکارا کیسے پایا جاوے، ایسی مصیبت سے خلاصی کیسے پائی جاوے، یہ اس روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری عبرت کی چیزیں اس واقعے کے اندر، اس روایت کے اندر ہے۔ تو ہوا یوں کہ ان تینوں میں سے تینوں کے دماغ میں خیال آیا، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوگا، خیال آیا کہ ہم میں سے تینوں کے تینوں اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کو پتا ہو، اللہ کے سوا کسی کو پتا نہ ہو، ایسا عمل ہم نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی کیا ہے
تو اس عمل کو وسیلہ بنایا جاوے، اس عمل کو اللہ کے سامنے رکھا جاوے اور اس عمل کے ذریعے سے اللہ سے دعا کی جاوے، شاید اللہ بات سن لے۔ ان میں سے پہلے شخص نے دعا شروع کی، انہوں نے اللہ کے سامنے چونکہ کہا تھا کہ آپس میں یہ طے ہوا کہ جو ایک ایسا عمل جو صرف اللہ کے لیے کیا تھا، یعنی اخلاص کے ساتھ کیا تھا۔ ہمارے اور آپ کے اندر آج بہت کچھ جو ہم کھو رہے ہیں اسلامی چیزیں، ان میں سے ایک اخلاص ہے۔ اخلاص کا مطلب کئی بار بتلایا جا چکا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کو اور اس کے نبی کو راضی کرنا مقصود ہو، دنیا کو دکھانا مقصود نہ ہو، دنیا والوں کو خوش کرنا مقصود نہ ہو، ماں باپ کو خوش کرنا اور اسی طرح سے استاذ کو خوش کرنا، گاؤں محلے کے بڑوں کو خوش کرنا، مسجد کے صدر صاحب کو خوش کرنا، مدرسے کے پرنسپل اور محتمم صاحب کو خوش کرنا، اسکول کے پرنسپل کو خوش کرنا، سرکار کو خوش کرنا، ایم ایل اے اور ایم پی کو خوش کرنا، دنیا دار کروڑ پتی ارب پتی کو خوش کرنا، یہ سوچ کر اگر کوئی عمل کرتا ہے وہ اخلاص کے خلاف ہے۔ اور حضور نے فرمایا مجھے میری امت پر آخری زمانے میں جو ڈر ہے وہ شرک اصغر کا ڈر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آخری زمانے میں میری امت اس شرک میں بہت مبتلا ہوگی کہ دوسروں کو خوش کرنا چاہے گی، اللہ کو بھول جائے گی۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، عمل وہی مقبول ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہے۔ اگر اللہ کے لیے نہیں کیا گیا ہے، چاہے کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو، وہ عمل مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے، اس کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں، آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں، اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں منافقین کی صفت بیان کرتے ہیں، منافقوں کا حال یہ ہے یراؤن الناس، جو کام کرتے ہیں لوگوں کو دکھلاتے ہیں کہ دیکھو میں بھی کام کر رہا ہوں، میں بھی کام کر رہا ہوں، دین کا کام کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہا ہوں، جہاد میں جا رہا ہوں، اللہ کے نبی کے ساتھ سرحد پر جا رہا ہوں، اللہ کے نبی کے ساتھ صدقات خیرات میں حصہ لے رہا ہوں، دیکھو میں بھی کر رہا ہوں۔ لیکن ان کا حال یہ ہے مذبذبین، وہ اندر ان کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا ثواب بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے۔ نماز جیسی دولت کے بارے میں سورہ ارأیت الذی کے اندر اللہ نے فرمایا الذین ھم یراؤون، ایسے لوگ جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، ان لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ دکھلاوا کرتے ہیں۔ تو اخلاص اگر نہیں ہو تو وہ عمل قبول نہیں ہوتا، ایسے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور جو میں نے پچھلے ہفتے بھی غالباً یہ روایت آپ کے سامنے رکھی تھی، دہرانا نہیں ہے، وہ جو 3 لوگوں کے واقعات بیان کیے گئے، تینوں کو جہنم کے اندر منہ کے بل گھسیٹ کر پھینکا جائے گا، وہ سب دکھلاوا کرنے والے تھے۔ تو دکھلاوا کرنا نہیں، آج افسوس یہ ہے کہ ہمارے اندر دکھلاوا بہت آ گیا۔ صدقہ کرنا ہے 2 روپے سے 2 لاکھ 2 کروڑ صدقہ کرنا ہے تب بھی دکھلائیں گے، نمازیں پڑھنی ہے تب بھی دکھلاوا ہے کہ کوئی مجھے نمازی کہہ دے گا، اور دوسری جو بھی چیزیں ہیں، یہاں تک کہ تلاوت کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، اس میں بھی ہمارے اندر ذکر کرنا ہے، اس میں بھی ہمارے اندر دعائیں مانگنا ہے، اس میں بھی ہمارے اندر اخلاص باقی نہیں۔ ہر چیز میں دکھلاوا، تسبیح ہاتھ میں لے کر چلتے ہیں، یہ نیت سے ہم چلتے ہیں کہ ہمیں لوگ تسبیح پڑھنے والا کہے گا، قرآن کی تلاوت ہم کر رہے ہیں اس نیت سے کہ لوگ مجھے کہے گا بہت زیادہ پڑھنے والا، کتنا پڑھتا رہتا ہے۔ نمازیں اچھی پڑھتے ہیں، لوگ یہ کہیں گے کہ بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں، ان کے جیسا نماز پڑھنے والا کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی عمل چھپ کر کہتے ہیں تو وہ دوسروں کے سامنے کسی نہ کسی بہانے سے ظاہر کر دیتے ہیں کہ آج میں نے تہجد میں اٹھا تو مجھے ایسا خیال آیا۔ تہجد حالانکہ چھپ کر نماز پڑھی تھی، لیکن اس کو ظاہر کر دیا کسی کے سامنے میں۔ تو اخلاص کی بہت زیادہ کمی آئی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں مجھے ڈر ہے میری امت پر، یہ دکھلاوا کریں گے، اور اس کو شرک کہا میرے نبی نے۔ شرک کے بارے میں قرآن خود اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ سارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، چوری کیا معاف ہے، گناہ کیا، زنا کیا، شراب پیا، جوا کھیلا، سود کھایا، سب معاف ہو سکتا ہے، لیکن
شرک جو دکھلاوے کے لیے کام کیا گیا، اللہ کہیں گے تو نے جس کو دکھلانے کے لیے کام کیا تھا، میرے دماغ میں جب وہ عمل کر رہا تھا، تجھے جس کا خیال آیا تھا اسی سے جا کر اپنے عمل کا بدلہ لے لے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اخلاص بہت بڑی دولت ہے، بغیر اخلاص کے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہر ایک فیلڈ کے اندر اخلاص کی کمی ہے، تو اخلاص کے ساتھ اگر عمل ہوگا تو وہ عمل وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور وہ عمل قابل قبول ہے۔ یہ جو واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر رہے ہیں، اس کے اندر وہ اخلاص کی شرط پہلی لگی، جو ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے، اس عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرو، شاید اللہ سن لے۔ اس سے پتہ چلا کہ اور اچھا واقعات ہیں آگے، تینوں واقعے کی وجہ، تینوں دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا۔ لکھا ہے محدثین نے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص سے عمل کرنے والا مستجاب الدعوات ہے، یعنی ایسا انسان ہے جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو اخلاص سے کام کرتا ہے، اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کو دکھلانے کے لیے ہر نیک عمل کرتا ہے، ایسے انسان کی ہر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسے کہ اس روایت کے اندر تینوں لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ پہلے انسان نے دعا کی اللہ سے کہ میرے مولا، میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، بہت خدمت کرتا ہوں۔ کیا خدمت کرتا ہوں؟ ایک بیان کیا اس میں سے کہ میرے اللہ، میں بکریاں چرانے جاتا ہوں، بکریاں چرا کر جب شام کو گھر واپس آتا ہوں تو بکریوں کا دودھ نکالتا ہوں، اور دودھ نکالنے کے بعد میں ان دودھ کو لے جا کر کے سب سے پہلے اپنے امی اور ابو کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، پہلے ان کو دودھ پلاتا ہوں، جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے اس کے بعد میں اپنے آل اولاد کو میں خود دودھ پیتا ہوں۔ یہ میرا معمول تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں بکریاں چراتے چراتے بہت دور نکل گیا، جنگل کی ہریالی تلاش کرتے کرتے یا کسی اور کام سے میں بہت دور چلا گیا، واپس آتے آتے بہت تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گئی۔ جب میں گھر میں پہنچا تو میں نے جلدی سے جا کر کے برتن لیا اور بکری کا دودھ نکالا۔ جب ماں باپ کے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے امی ابو سو گئے ہیں۔ تو میں اب کیا کرتا، میں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ تکلیف ہوگی، اس لیے میں وہ پیالہ لیے ہوئے وہ کھڑا ہو کر میں انتظار کرنے لگا کہ میرے ماں باپ کب جاگتے ہیں، میں ان کے سامنے دودھ پلاؤں، ان کو دودھ پیش کروں، وہ دودھ پی کر پیٹ بھر لیں۔ اور میں ایسے انتظار میں تھا کہ میرے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، لیکن میرے دل نے کہا کہ پہلے ماں باپ کا حق ہے، اپنے بچوں کو بعد میں پلاؤں گا، پہلے ماں باپ کو دے دوں۔ اس وجہ سے میں کھڑا رہتا، رات گزر گئی۔ جب صبح کی روشنی کھلی ہے تو میرے ماں باپ کی آنکھ کھلی۔ پوری رات دودھ کا برتن لے کر میں کھڑا رہا، صرف اپنے ماں باپ کے انتظار میں کہ وہ دودھ پی لیں، پہلے ان کا جو حق ہے انہیں ادا کر دیا جاوے، بعد میں کسی اور کو پلاؤں گا۔ اور یہ صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا کہ آپ نے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے کہا۔ میرے مولا، اگر یہ میرا عمل آپ کو قبول ہے، آپ نے اس کو پسند کیا ہے، اس کی برکت سے اس چٹان کو ہٹا دے تاکہ میں سورج دیکھ سکوں۔ تو اللہ نے اس دعا کو قبول کی۔ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، لیکن اتنا سا کھسک گیا ہے کہ جس سے باہر کی روشنی تو آ رہی تھی، انسان نہیں نکل سکتا۔ دوسرے آدمی کی باری آئی، دوسرے آدمی نے دعا کی کہ یا اللہ، میری چچا زاد بہن تھی، کانت احب الیہ، وہ مجھے سب سے زیادہ پیاری لگتی تھی، مجھے اس سے پیار ہو گیا تھا، محبت ہو گئی تھی، میں اس کی چاہت میں بے قرار تھا، وہ کسی بھی طریقے سے میں اس کو پانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کو کئی مرتبہ اپنا پیغام بھی دیا، لیکن اس نے ٹھکرا دیا۔ ایک بار اس کو ضرورت پڑی، وہ میرے پاس آئی، اس ضرورت کی وجہ سے میں چونکہ مالدار تھا تو میرے پاس وہ آئی اور دینار مانگنے کے لیے، قرض لینے کے لیے آئی، تو وہ مجبور تھی۔ میں نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور یوں شرط لگا دی کہ پہلے تو میرے ساتھ رات گزارنے پر راضی ہو جا، میں تجھے تیری من کی چیز جو دینار قرضہ لینے آئی ہے میں دے دوں گا۔ تو وہ مان گئی۔
اب وہ جب مان گئی، وہ قرضہ لے کر چلی گئی، رات جب ہوئی ہے تو وہ میرے پاس آئی۔ اب رات کا، اور میرے آقا نے الفاظ بھی استعمال کیے، ایسا معاملہ ہو گیا جیسا کہ شوہر بیوی جتنے قریب ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے صحبت کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے تعلق بنانے کے لیے، میں اور وہ میری چچا ذات، میری پیاری جس سے میں لب کرتا تھا، محبت کرتا تھا، جس کو پانا چاہتا تھا، آج وہ میرے سامنے آ گئی، میرے کمرے میں بند ہے، میں اس کے ساتھ خواہش پوری کرنے کے لیے بالکل میاں بیوی کی طرح سامنے بیٹھ گیا، لیکن وہ رونے لگی اور کہنے لگی اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور تو مہر کو اس کے حق کے بغیر نہ توڑ۔ یعنی اب اپنی عزت کے بارے میں کہا کہ میری عزت کو تو بغیر حق کے، عورت کے عزت پر کس کا حق ہے؟ اس کے شوہر کا حق ہے۔ تو اب وہ تو شوہر نہیں تھا، تو اس لڑکی نے کہا کہ بغیر حق کے تو میری عزت کو نہ چھین، میری عزت کو تار تار نہ کر، اللہ سے ڈر جا کہ میں نے آج تک ایسی غلط حرکت نہیں کی۔ تو اس نے جب اللہ مجھے آپ کا حوالہ دیا کہ اللہ سے ڈر جا، میری عزت کو تار تار نہ کر بغیر حق کے، میں پیچھے ہٹ گیا، اور وہ 120 دینار جو دیے تھے ہم نے، تقریباً 48 گرام ہوتے ہیں 120 دینار سونے کے، تو وہ پورا کا پورا ہم نے کیا کیا، اور اس کے دے بھی دیا اور معاف بھی کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، جانے دیا میں۔ یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو تو میری بات مان لے اور اس چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ نے اس کی بھی دعا قبول کی، پتھر اور سرک گیا، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں اتنا سرکا کہ اس سے انسان نہیں نکل سکتا۔ تیسرا انسان، اس نے کہا کہ یا اللہ میں نے چند لوگوں کو اپنے پاس نوکری پر رکھا تھا، تجارت کے لیے، نوکری کرنے کے لیے اپنے پاس مزدوری پر میں نے چند لوگوں کو رکھا تھا، شام ہو گئی، مزدوری دینے کا وقت آیا تو سب نے اپنی اپنی مزدوری لی اور چلا گیا، اور ان میں سے ایک آدمی جو تھا وہ بغیر مزدوری لیے چلا گیا، اور کئی مدت گزر گئی اس کے جانے کے بعد، اس کی جو شام تک کی مزدوری ہوتی تھی اس کو میں نے کھیت میں لگا دیا۔ کھیت میں لگانے کے بعد کھیتی بڑھتی گئی، اس کھیتی کی وجہ سے پھر میں نے جانور خریدے، بکری خریدا، بیل خریدا، اونٹ خریدے، اور پھر اس کو چرانے کے لیے غلام بھی خریدے۔ کس سے؟ اس مزدور کی ایک شام کی مزدوری سے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد بہت مدتوں بعد جب وہ مزدور آیا تو اس نے کہا کہ مجھے یہ اے اللہ کے بندے میری مزدوری باقی ہے وہ دے دے مجھے۔ تو اس نے، یہ جو دعا مانگنے والا ہے، اس نے کہا کہ یا اللہ میں نے کہا کہ اس آدمی سے، اس مزدور سے کہا یہ جتنا جانور دکھ رہا ہے، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، اور اس کے علاوہ یہ غلام ہیں، یہ سارے کے سارے تیرے ہیں، لے جا۔ تو اس مزدور نے کہا کہ اللہ کے بندے مجھ سے مذاق کرتا ہے، میری شام بھر کی مزدوری 500 روپے ہوتی ہے، 1000 روپے ہوتی ہے، اور تو یہ کروڑوں روپے کی جائیداد مجھے دے رہا ہے، مذاق کرتا ہے مجھ سے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں، میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا ہوں، تیری ایک شام کی مزدوری کو میں نے تجارت میں لگایا، اور اس تجارت کی برکت سے اللہ نے یہ ساری دولت دی ہے، یہ سب تیرے ہیں، لے جا۔ اس اللہ کے بندے نے ایک بھی کچھ نہیں چھوڑا، وہ سب کا سب لے کر چلا گیا، اور میرے دل میں ذرا بھی کچھ بھی نہیں گزرا کہ یہ کیسا انسان تھا جب اتنا بڑا کام کر کے دے دیا ہم نے، لیکن مجھے ایک اونٹ بھی بدلے میں نہیں دیا، چلا گیا سب کا سب لے کر کے۔ تو یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیرے لیے کیا ہے تو اس پتھر کو سرکا دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، پتھر سرک گیا، وہ تینوں کے تینوں اپنے راستے کو چلے گئے۔ یہ واقعہ ہے، لیکن اس سے عبرت جو حاصل ہو رہی ہے میرے بزرگوں، وہ اصل حاصل کرنا ہے۔ حضور نے جو واقعہ یہ صحابہ کو سنایا ہے، یہ واقعہ یوں ہی نہیں سنایا، اس کے اندر عبرت ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو لینے کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ ہے اخلاص۔ اللہ کے لیے اگر کام کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر کر کے اللہ کے لیے کام کرے گا، اللہ کے پیار میں کام کرے، اللہ کے خوف میں کام کرے، بڑی سے بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے وہاں سے نکلنے کا بھی راستہ بنا دے۔
یہ تینوں کے تینوں ایسی مصیبت میں پھنسے تھے کہ جہاں کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ نے نکلنے کا راستہ بنایا۔ اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں کتابوں کے اندر، اللہ نے کتنوں کو ایسے راستوں سے نکالنے کے راستے بنائے ہیں جو متقی ہوا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی چیز میرے بزرگوں اخلاص ہے۔ ہم جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں، کسی کو خوش کرنا ہمارے دل میں خیال تک نہ آئے کہ میں کسی کو خوش کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو خوش کرنے کا خیال آیا، جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا کہ یہ شرک ہے، شرک اصغر ہے جس کا خوف میرے نبی نے جتلایا ہے، اور شرک کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ اسی لیے وہ تینوں واقعات جو تینوں انسان کے ہیں، جہنم کے بل گھسیٹ کر پھینک دیا۔ حالانکہ ان میں سے ایک مجاہد تھا، جنگ لڑنے والا تھا اللہ کے راستے میں، دوسرا صدقات اور خیرات کی بھرمار لگانے والا تھا، خوب اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والا تھا۔ اللہ کو صدقہ کرنا بہت پسند۔ صدقہ کا راستہ ایسا ہے کہ آدمی معمولی سے بہانے پر صدقہ کرتا جاوے، اپنے مال کو خرچ کرتا جاوے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کے فیصلے کرتے جاتے ہیں، ان کی آخرت بناتے جاتے ہیں۔ لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کو خوش کرنے کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ آدمی بھی اپنے پورے مال کو لٹا کر گیا لیکن قابل قبول نہیں ہوا۔ اسی طرح سے ایک عالم دین علم کا حاصل کرنا، علم پڑھانا اور اس کے بعد شاگردوں کو تیار کرنا، امت تک ہدایت کے راستے کھلوانا، یہ سب علماء کرام کا کام ہے۔ لیکن اگر اس میں اخلاص نہیں ہے، بیان کرنے والا لچھے دار تقریر کر رہا ہے کہ میری بات پر لوگ واہ واہ کہہ دیں گے کہ کتنی اچھی باتیں کرتا ہے، دل میں اللہ کی رضا مقصود نہیں، حضور کی محبت مقصود نہیں، حضور کی امت کی اصلاح مقصود نہیں ہے، تو یہ بیانات، یہ نمازیں، یہ دعائیں، یہ ذکر و اذکار، یہ کچھ بھی چیزیں کام آنے والی نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اخلاص شرط ہے ہر چیز کے اندر۔ تو اخلاص اگر ہے، اخلاص میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے کرنا۔ اچھا، جب بندے کے اندر اخلاص آ جاتا ہے پھر وہ کسی کی ملامت نہیں کرتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اخلاص والا بندہ ہی ہر ایک کو لے کر بھی چلتا ہے، ہر ایک کے ساتھ جھک کر چلتا ہے، ہر ایک کی فکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی کر دے بڑے خوش دلی کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے۔ اخلاص شرط ہے۔ اخلاص نہیں ہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو خیر سب سے پہلی چیز اس کے اندر، اس واقعے کے اندر جو ہمیں ملی ہے وہ ہے اخلاص۔ اخلاص کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ دوسری چیز میرے بزرگوں، اخلاص کے ساتھ جو بھی عمل کیا گیا ایسے ہی عمل کو صالح اور نیک عمل کہا جاتا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اخلاص نہیں ہے، یہ نیک عمل میں شامل نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اخلاص نہیں، اللہ کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے، یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ خیر بہت تشریح ہے اس کے اندر، مختصر یہ کہ اخلاص کے ساتھ جو کام کیا جائے گا اس کو عمل صالح کہتے ہیں، نیک عمل کہتے ہیں۔ اب نیک عمل کے ذریعے سے اگر آدمی اس نیک عمل کو اللہ کے سامنے میں رکھ دے، اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اللہ اس نیک عمل کی بدولت، اس نیک عمل کی برکت سے بھی ہماری مصیبتوں کو ختم کر دے گا، ہماری مصیبتوں کو ہٹا دے گا۔ تو ایک چیز یہ، اس کے علاوہ پھر میرے بزرگوں کہ پہلا واقعہ ماں باپ کی خدمت کا۔ ماں باپ کی خدمت کتنی بڑی دولت ہے کہ مصیبت میں پھنسا ہوا انسان جو اخلاص کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کر رہا تھا، ایسا اخلاص کے ساتھ خدمت کر رہا ہے کہ ماں اور باپ جب تک وہ چیز نہ پی لے تب تک اپنے بچوں تک کو بھی ہاتھ لگانے نہ دیا۔ کیسے بڑے اخلاص والے انسان ہوں گے۔ اور جب اخلاص کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کی جاوے تو ماں باپ کی خدمت کے اوپر بھی مغفرت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ سنایا ہے، انسانوں سنو، تیرے رب نے یہ فیصلہ سنایا ہے، لا تعبدو، کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ جھکنا ہے، ماتھا ٹیکنا ہے، عبادت کرنا ہے، مانگنا ہے، منتیں ماننا ہے، نظر ماننا ہے کسی کے نام پر جانیں قربان کرنی ہے تو وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ نہ اپنا پیر، نہ اپنا بزرگ، نہ اپنا شیخ، نہ اپنا استاد، کوئی بھی نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا میں سجدہ میرے بعد لا تتخذوا قبری، میرے قبر کو میرے بعد مسجد نہ بنانا، سجدے کی جگہ نہ بنانا۔
کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، جھکنا ہم کسی کے سامنے جھکیں گے تو اللہ کے سامنے جھکیں گے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں۔ تو اور اس کے بعد اللہ فرماتے اپنی عبادت کے ساتھ اللہ نے جس کا حق بیان کیا، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے۔ حسن سلوک، ماں باپ کی خدمت اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو اف نہ کہو۔ ماں باپ، اور اس سے پہلے بیان فرمایا خاص طور پر اس عالم میں جب کہ ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جاوے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپے پر پہنچنے کے بعد سب سے بڑا سہارا انسان کا وہ اولاد ہے۔ اگر اولاد ہی بے حیا اور بے شرم نہ انجار نکل جاوے جیسا کہ آج کی اولاد نکل رہی ہے، تو پھر ماں باپ کی بد دعائیں ان کو ملتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بڑے سے بڑے اللہ والے بن کر بھی وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ کتنا بڑا اللہ والا بن جاوے، ذکر و اذکار کرے، بلکہ دنیا سے کٹ کر کے جنگل میں چلا جاوے اور وہاں صرف اللہ اللہ کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، نفلی نماز پڑھتا رہے، جو کرنا ہے کرتا رہے، لیکن ماں باپ خوش نہیں ہے، ان کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایک واقعہ جو یاد آیا، حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان تھا، اس کا نام جریج تھا۔ جریج بڑا اللہ والا، بہت عبادت گزار انسان تھا، بہت عبادت گزار۔ ایک مرتبہ نماز کے لیے کھڑا ہوا، ماں نے کہا یا جریج، اس نے کہا اللہم، اے اللہ میری ماں بلا رہی ہے، ادھر نماز ہے۔ دل میں خیال کیا اس نے کہ یا اللہ میں کیا کروں، اب ماں ادھر پکار رہی ہے، ادھر تیرا حق ہے، میں کس کا حق ادا کروں؟ ماں بھی بلا رہی، نماز بھی پڑھنا ہے۔ جواب نہیں دیا۔ پھر ماں نے پکارا کہ جریج، پھر نہیں جواب دیا۔ تیسری بار پھر ماں نے پکارا، جواب نہیں دیا۔ ماں کے دل سے بددعا نکل گئی۔ محدثین لکھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے اس جریج پر احسان تھا اور جریج کی کرامت تھی کہ اللہ نے اس کی ماں کے زبان سے جو بددعا نکلوائی وہ بددعا نکلوائی جو اس کی شان کے مطابق ہو سکتی تھی اور اللہ کی عنایت ہو سکتی تھی، ورنہ ماں اگر بددعا دیتی تو اس سے خطرناک بھی دے سکتی تھی، لیکن اس کی ماں کی زبان پر اللہ نے جو بددعا جاری کروائی وہ یہ تھی۔ ماں نے کہا کہ تیری موت تب تک نہ آئے، اے اللہ اس کی موت تب تک نہ آئے جب تک کہ یہ زنا کرانے والی عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ ماں نے بددعا دے دی۔ اب لکھا ہے محدثین نے یہ اللہ کا احسان تھا اور یہ جریج کی کرامت تھی، اللہ والے انسان تھے، ان کی کرامت تھی کہ ماں کی زبان پر یہ بددعا آئی، ورنہ ماں کے اوپر یہ بددعا بھی زبان پر آ سکتی تھی کہ اللہ اس کو تب تک موت نہ دینا جب تک کہ یہ غلط کام نہ کرے، لیکن اللہ نے زبان پر وہ جاری کیا کہ یہ کسی زانیہ عورت کا، بدکار عورت کا، غلط کام کروانے والی عورت کا جب تک چہرہ نہ دیکھ لے، اے اللہ اس کو موت نہ دینا۔ اب ماں کی پکار پر یہ بددعا ملی۔ ہوا ایسا کہ ایک زمانہ گزرا، وہ کسی جنگل میں جا کر عبادت کرنے لگے۔ ایک ایسا ہی گول گنبد کی طرح کوٹری بنایا، اندر یہ عبادت کرتے تھے۔ لوگ بہت معتقد، لوگ چاہنے والے، لیکن بعض حاسدین بھی تھے، موقع کا انتظار کر رہے تھے کہ اس آدمی کو کب سبق سکھاؤں۔ تو ہوا یوں کہ ایک مرتبہ ایک عورت چرواہا، بکریاں چرانے والی عورت جو ہے، وہ اس کے دل میں شرارت سوجی۔ اس نے کیا کیا، جریج کے پاس گئی، اس اللہ والے کے پاس گئی، اس کو کہا کہ میرے ساتھ غلط کام کر۔ اللہ والا انسان، اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ اب اس کے دل میں، دماغ میں گندگی بھری پڑی تھی۔ وہ وہاں سے نکل کر کے دوسری جگہ گئی، جنگل میں ایک چرواہے کے ساتھ مکالمہ کیا، جس کی وجہ سے وہ پریگننٹ ہوئی۔ پھر پریگننٹ ہونے کے بعد اس کو بچہ ہوا۔ اب وہ کماری لڑکی تھی، پورے گاؤں میں شور مچ گیا کہ یہ بچہ کس کا ہے، یہ بچہ کس کا ہے۔ اس عورت سے پوچھا گیا، وہ عورت کہنے لگی یہ جریج کا بچہ ہے، یعنی وہی اللہ والے کی طرف اشارہ کیا، یہ اس کا بچہ ہے۔ اب لوگ جو حسد کرنے والے تھے، جو ان اللہ والوں سے حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، ان کو موقع مل گیا۔ وہ سب سے پہلا کیا بھی پوچھا نہیں کہ کیا ہے معاملہ، نہیں ہے، بات کی بات ہے، پہلے اپنی دشمنی نکالو، اپنا حسد نکالو، بغض نکالو، غصہ نکالو۔ گئے، پکڑ کر کے، کھینچ کر کے ان کے اس عبادت گاہ سے نکال کر کے ان کو بھی مارا۔ مارنے کے بعد ان کی پوری عبادت گاہ کو توڑ دیا، توڑ کر کے الگ کر دیا، اور اس کے بعد پھر ان کو کہا کہ تم نے ایسا کام کیا ہے۔
پہلے تحقیق کرنا چاہیے کسی بھی معاملہ کا، ایسے ہی کسی پر تہمت تہمت تو لگانے والے بہت ہیں، دنیا میں الزام لگانے والوں کی کمی نہیں ہے۔ 10 آدمی ہم سے پیار کرتا ہے تو ایک نفرت بھی کرتا ہے، نفرت کرنے والوں کو سن کر کے ہم یہ کر لیں کہ کسی پر بھی الزام لگایا اس نے اور اس کے اوپر ہم تہمت لگا دیں، نہیں میرے بزرگوں، یہ صحیح نہیں ہے، تحقیق کی جاوے۔ خیر بعد میں انہوں نے تحقیق کی، جریج کو بلایا تو جریج نے کہا کہ معاملہ کیا ہے، تم نے ہمیں بھی مارا، ہماری عبادت گاہ کو بھی توڑ دی، وجہ تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تم نے زنا کیا ہے، اس عورت کے ساتھ مکالہ کیا ہے، تیرا بچہ بھی ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کے بندوں، میں نے یہ کب کیا ہمیں پتا نہیں ہے، تم اس طرح سے تم ہم پر الزام لگا رہے ہو۔ عورت کو سامنے لایا گیا، اس عورت کو دیکھا تو جریج کو یاد آ گئی وہ بات ماں کی بددعا کہ میری ماں نے کہا تھا اس کو تب تک موت نہ دینا ہے اللہ جب تک کہ یہ بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ وہ بدکار عورت کا منہ دیکھ لیا۔ اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تم نے الزام لگا ہی دیا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں شاید اللہ کوئی راستہ نکال دے۔ اللہ والے نے دعا کی، اللہ سے دعا کی برکت سے اس بچے کے منہ سے، جو گود میں تھا ابھی بچہ، اس کے زبان پر بات جاری ہوئی۔ اس سے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے؟ جریج نے اس سے پوچھا من ابو کا، یا کچھ نام ہے اس بچے کا، اس سے پوچھا کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے بچہ بتا۔ اس بچے نے کہا فلاں چرواہا میرا باپ۔ بات کلیئر ہو گئی۔ اب بعد میں جب مار دیا، گھر توڑ دیا، اس کے بعد میں آ کے معافی مانگتے ہیں، حضرت غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، آپ کا جیسا مٹی کا گھر تھا ہم مٹی کا نہیں، اب ہم سونے کا بنا کے دیتے ہیں آپ۔ یہ نہیں ہوتا ہے، پہلے تحقیق ضروری ہے۔ خیر میرے بزرگوں، میں یہ سنانا چاہ رہا تھا، ماں کی بددعا اتنی خطرناک ہے کہ نماز کی حالت میں بھی اگر ماں نے پکارا، باپ نے پکارا، اس کا جواب نہیں دیا، دل دکھا ماں باپ کا، تو یہ حالات ہوتے ہیں چاہے کتنے بڑے اللہ والے کیوں نہ ہو جائے۔ اسی لیے ماں باپ کا حق بہت بڑا ہے۔ اور ایک واقعہ یاد آ رہا، وقت بہت کم ہے میرے بزرگوں، ماں باپ کے حقوق میں ایک واقعہ بہت مختصر، بس اس پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم بات کریں گے اسی کے اوپر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے، اللہ سے بات کرتے کرتے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ جنت میں میرے بازو میں کس کا گھر ہوگا، ذرا بتائیے مجھے۔ اللہ نے کہا فلاں بستی میں رہتا ہے، وہ فلاں بستی میں قصاب ہے، کسائی ہے، وہ تمہارا پڑوسی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ میں نبی اور میرے بازو میں پڑوسی قصاب اور کسائی رہے گا، یہ کیسی بات ہوئی؟ کہا کہ اللہ بتائیے کون ہے، وہ کہاں ہے، اس کی پہچان دیجئے۔ تو فرشتوں کے ذریعے سے پہچان ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پہچان چھپا کر اس جگہ پر گئے اور جا کر دیکھا کہ واقعتاً ایک کسائی ہے، وہ جانور ذبح کر کے جانور کا گوشت بیچ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے، شام ہوئی تو اس قصائی نے گوشت کچھ اپنے تھیلی کے اندر رکھا اور رکھ کر کے چلنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب وہ اپنا گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں آپ کے یہاں آج مہمان بننا چاہتا ہوں، آپ میری مہمانی قبول کریں گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ رہ سکتے ہیں ہمارے یہاں۔ لے کر گیا گھر میں۔ جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس قصائی کو دیکھا کہ اندر برتن لٹکا ہوا ہے، اس برتن کو اس نے اتارا، اور اتارنے کے بعد کیا ہوا کہ اتار کر کے اس میں وہ گوشت وغیرہ دھل کر کے پکایا، پکا کر کے پتلا کر کے ایک بوڑھی سی عورت ادھر کنارے میں سوئی ہوئی ہے، اس کو جا کر کے ٹیک لگایا، ہاتھ میں ٹیک لگا کر کے اس کے منہ وغیرہ کو پہلے دھلایا، پھر پوچھ کر تھوڑا لقمہ بنا کر اس کے منہ میں کھلانے لگا۔ جب وہ کھا لی اس بوڑھی عورت نے تو اس بوڑھی عورت نے منہ سے بربرا کر کچھ بولا جو سمجھ میں نہیں آیا موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اس نوجوان، اس قصائی کو سمجھ میں آ گیا۔ وہ تو پہلے سے سنتا آ رہا تھا، روزانہ وہ بوڑھی کچھ نہ کچھ بول رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر آؤ بھائی، وہ کون ہے وہ بوڑھی تمہاری؟ اس نے کہا کہ یہ تو ہماری امی ہے۔ کہا کہ وہ بوڑھی تم کیا بول رہی تھی تم جو اس کو کھلا کر کے جب فارغ ہوئے تو کہا کہ ارے جانے دو، کیا بات کرتے تم، وہ بوڑھی ہے بیچاری، کمزور ہے، اس کا کیا، وہ روزانہ کہتی رہتی ہے جا اللہ تجھے معاف کرے، تیری مغفرت کر دے اور جنت میں تجھے موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنائے۔ یہ ایسے ہی مذاق میں اس نے اس مسافر کو کہا، ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ مسافر موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ بوڑھی ہے ایسا ہی بولتی رہتی ہے، کہاں موسیٰ علیہ السلام نبی، کہاں میں دیہات کا رہنے والا، ایک گلی میں قصائی کا کام کرنے والا، کہاں موسیٰ کہاں ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قصاب مبارک ہو،
ابشر یا قصاب، اے قصاب مبارک ہو، اللہ نے تیری ماں کی دعا قبول کر لی، میں موسیٰ ہوں، میں اللہ سے بات کر کے آیا۔ تو ماں کی بد دعا سے بھی انسان کو نقصان پہنچتا ہے، باپ کے بد دعا سے بھی انسان کو نقصان پہنچتا ہے، اور اگر ہم انہیں خوش کر دیں ان کی دعاؤں سے نبیوں کے پڑوس میں جگہ مل سکتی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، آئیے آج یہ پہلا واقعہ اس کے اوپر سے یہ ہم آج وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ ہم اپنے ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، ماں باپ کے ساتھ خدمت کریں گے، ماں باپ کے ساتھ نرمی کا معاملہ پیش کریں گے۔ میرے بھائیوں، آج ایسا معاملہ ہو چکا ہے، ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ رہے ہیں، ہم جوانی کو پہنچ رہے ہیں، ہمارے اندر جوانی کا غرور آ رہا ہے، دولت آئی، دولت کا نشہ آ رہا ہے، ماں باپ کو لوگ دھکے دے رہے ہیں۔ مسلمان ہو کر ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میں نے دیکھا، مسلمان لڑکا اپنے ماں اور باپ کو چاقو سے مار رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس نے ہمیں جائیداد میں حصہ نہیں دیا۔ ارے انسانوں، اس ماں باپ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ دنیا میں لے کر آئے، اس سے بڑا اور کیا احسان ہوگا؟ اگر وہ ماں باپ چاہتے دنیا میں آنے سے پہلے ختم کر دیتے، ہماری آنکھیں بھی نہ کھلتی اس دنیا کے سورج کو دیکھنے کے۔ اور کیا احسان چاہیے اس ماں باپ کا؟ اس میں ماں کا احسان زیادہ، جس نے 9 مہینے پیٹ کے اندر پالا ہے۔ کسی آدمی کو میں نے ایک مثال ایگزامپل دیتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا جب انسان کو ماں کا احساس نہیں ہوتا ہے نا، اس انسان کو چاہیے کہ کم سے کم 2.5 کلو کا ایک پانی کا تھیلا بنائے اور وہ پیٹ پر باندھ لے اور اس کو کھولے نہیں 9 مہینے تک۔ 2.5 کلو کا تھیلا پانی کا پلاسٹک کا پیک کر کے وہ پیٹ پر باندھ لے اور اس کے بعد اس کو کھولے نہیں۔ بیت الخلا جانا ہو، وہاں بھی وہ تھیلا بندھا ہوا رہنا چاہیے۔ کھانے کے لیے جاتا ہو تب بھی وہ تھیلا ہوا بندھا ہوا رہنا چاہیے۔ وہ نماز پڑھتا ہو، سوتا ہو، جس عالم میں بازار جاتا ہو، ہر حالت میں وہ پیٹ پر بندھا ہوا رہے۔ کوئی انسان کر کے دکھائے تب احساس ہوگا کہ ماں کی تکلیف کیا ہے۔ ماں نے کیسے 9 مہینے تک ہمیں اپنے پیٹ کے اندر پالا۔ آج ہم بڑے ہو گئے، نوجوان ہو گئے، ماں کو ستا رہے ہیں، ماں کو تکلیف دے رہے ہیں، ذرا پیسے کے آ گئے ماں کو دھکے دینے لگے، اولڈ ایج ہوم میں بھیجنے لگے، بوڑھے جہاں رہتے ہیں وہاں پہنچانے لگے، ماں باپ کا شکوہ لوگوں سے کرنے لگے، میرا بڈھا ایسا ہے وہ سنتا نہیں میری بات، میں کیا کر۔ ارے میرے بزرگوں، وہ بڈھا اگر نہ ہوتا تو ہم دنیا میں نہ آتے۔ اس نے پال کر وہ خود نہیں کھایا۔ جب ماں باپ انسان بنتا ہے تو ماں اور باپ کا تو اتنا بڑا باپ کی قربانی ہے کہ وہ بتایا نہیں جا سکتا۔ ماں تو کبھی احساس بھی کرا دیتی ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، باپ تو کبھی احساس بھی نہیں کراتا میرا بیٹا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ وہ خاموش ہم سے پیار کرتا ہے ہمارے باپ۔ لیکن میرے بزرگوں، ہم کیسے انسان ہیں، اپنے باپ کو ذرا جوان ہوئے دھتکارنے لگے، دھکے مارنے لگے، ڈانٹنے لگے، ماں باپ کی فرما برداری تک بھول گئے۔ آج وعدہ کیجئے اپنے آپ سے کہ انشاءاللہ جب تک میں دنیا میں باقی رہوں گا، میرے ماں باپ جب تک زندہ رہیں گے تب تک بہت اچھے سے خوشی کے ساتھ ان کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ ایک آخری چیز، دعا ماں باپ کے لیے کرنا چاہیے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ اس نے ہمیں بچپن میں پالا ہے۔ ہمارے استاد نے ایک دعا بتلائی تھی، وہ یہ ہے کہ دعا کرے انسان، یا اللہ میرے ماں باپ کی عمر میں، اعمال صالحہ میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ، اے اللہ میرے ماں باپ کے عمر میں، اعمال صالحہ میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔